جناب راجہ ظفر الحق صاحب پاکستان مسلم لیگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. میں شکر گزار ہوں الحق قرآن اکیڈمی کا کہ انہوں نے رمضان مبارک کے حوالے سے ان دو موضوعات کو اکٹھا کیا ہے، اور یہاں جو چند تقریر میں سن سکا ہوں اس میں پوری تشریح مجھے نظر آئی کہ اس موضوع کے اوپر بڑی کھل کر بات ہونی چاہیے تھی، اور اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان شریف کے حوالے سے دی، بلکہ پاکستان کا قیام بذات خود اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو مدینہ منورہ کی پہلی اسلامی ریاست کا قیام اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کی شکل میں پہلے آیا. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پاکستان کا قیام صرف اور صرف اسلام کے عملی نفاذ کے لیے ہوا. اگر ہم وہ وعدہ پورا نہ کر سکے، ہم اپنا راستہ صحیح تعین نہ کر سکے، تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس سے آدمی یہ سمجھے کہ آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکے. مجھے اکثر اوقات مختلف دنیا کے ممالک میں جانا ہوتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو غلامی کے اثرات ان ممالک کے اندر موجود تھے جہاں پہلے انگریز، لیکن آج دنیا مانتی ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا دین، اور جو نئی نسل ہے اس کے اندر جو ایمانی قوت ہے، جو عمل کا جذبہ ہے، وہ پہلی نسلوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس سے بڑی امید پیدا ہوتی ہے. وہ اپنے دین کو صحیح طور پر ایمان کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ہوا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اتنی 57 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں لیکن ان کے اندر اتحاد نہیں ہے. کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ اتحاد قائم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، لیکن وہ اتحاد کیوں قائم نہیں ہو سکا؟ اس وجہ سے کہ وہ کوششیں حکمرانوں کی سطح پر کی گئی. آج بھی اگر OIC کی سمٹ میٹنگ ہوتی ہے، سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پر سربراہان مملکت بیٹھتے ہیں، لیکن اصل اتحاد امت کے افراد کا اتحاد جب ہوگا تب جا کر مسلمان اکٹھے ہوں گے. اور قرآن حکیم کے ساتھ ایک ایسا تعلق جو ایمان کے اوپر مبنی ہو اور اسی کے اوپر اپنے اعمال کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. جب حضرت قائد سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے بہت ساری تہذیبیں آئیں اور انہوں نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، تو اب یہ مطالبہ الگ ملک کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے قیام کے لیے اب کوشش نہیں ہو رہی. پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب بر صغیر کا پہلا غیر مسلم اس نے کلمہ شریف پڑھا تھا، تو اسی وقت پاکستان بن گیا تھا. پھر وہ اپنی قوم جس کی ہمارا تعلیمی نظام بھی ہونا چاہیے، جس کو بہت عرصہ خراب کیا گیا، اور بالخصوص جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ 40 سپارے قرآن ہے، جنہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ محمد بن قاسم کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ غیر مسلم ناراض ہوں گے. کسی نے یہ کہا کہ
محمود غزنوی کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی نفرت پھیلے گی اور وہ سارے اس میں سے نکالے۔ میں نے جب یہ سنا، مجھے پتہ چلا کہ ایک بیرونی ملک پاکستان کو پرائمری اسکولوں کے بچوں کا نصاب بنا کر دے رہے ہیں مفت، اور اس میں سے پرانی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جا رہی ہیں۔ تو میں نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے وہ کتابیں دکھائی کہ جس کے اندر پہلے یہ چیزیں موجود تھیں اور اس میں سے وہ نکال دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عام مسلمان جو ہیں انہوں نے کوئی اٹھ کر اس معاملے کو آگے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ایک مضبوط پلیٹ فارم کے اوپر جو دین نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم اکٹھے ہونے کی کوشش کریں، اور جو تقریر ہے کسی بھی حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ فقہ رکھیں، لیکن دوسروں کی فقہ کے اوپر بلا وجہ تنقید کرنے اور اس کو بنیاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے آپ کے اندر کوئی فرق نہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں۔ وہ مسلمان ہے، اسے وہ دشمن سمجھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، جب بادشاہ کسی ملک پر قابض ہوتے ہیں تو اس کو تیا بالا کر دیتے ہیں، اور وہاں جو اہل عزت لوگ ہیں ان کو نیچا کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہمیشہ یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ اسی طرح انگریز جب یہاں آئے، عالمگیری پر تھا، اس کو ختم کر کے تو انہوں نے اپنے قوانین نافذ کیے۔ یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ صدر ضیاء الحق نے جی باتیں تو کی ہیں، اس نے کیا کیا؟ آپ یقین کریں کہ پاکستان بن جانے کے بعد آج تک اگر کوئی عملی کام ہوا ہے دین کے نفاذ کے بارے میں تو وہ ضیاء الحق شہید کے درمیان ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بنائی، انہوں نے زکوٰۃ اور روشن کا نظام قائم کیا، انہوں نے جو حدود قوانین ہیں وہ جاری کیے، انہوں نے ہی لباس تبدیل کیا، اور اس کو یہ اختیار دیا کہ کوئی شہری بھی کھڑا ہو کر ایک سادے کاغذ کے اوپر اگر درخواست دے دے کہ فلاں فلاں قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہے، تو وہ عدالت کسی کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو ختم کر سکتی ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ خلاف ہے۔ لیکن ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں۔ آج بھی یہاں کہا گیا کہ جی سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ ویزا ختم کر دے۔ آپ یقین کریں کہ پچھلے سال جو لوگ عمرے کا ویزا لے کر گئے ان میں سے 38,000 پاکستانی ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ اگر آج ویزا ختم ہو جائے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سارے پاکستانی یا ساری دنیا کے مسلمان ادھر ہی چلے جائیں۔ لیکن یہ نظم کرنا پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی برائی نہیں۔ اگر ہر ملک اپنے نظام کی بنیاد قرآن و سنت بنا لے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ 57 ممالک ہیں، اور جیسے کسی نے کہا کہ جی فرانس کے اندر مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہے، ایک تو فرانسیسی جو عیسائی ہیں وہ ہے اور اس کے بعد مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر بھی تعصب کی بنا پر یہ کہا گیا کہ کوئی خاتون نقاب نہیں پہن سکتی، حالانکہ وہاں کی جو عیسائی ننز ہیں، جو راہبات ہیں، وہ اپنا لباس اسی طرح پہنتی ہیں کہ اس سے ان کا صرف چہرہ نظر آتا ہے، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے ہی تعلیمات جو اسپین کے ذریعے سے یورپ میں پہنچی تھی، اور اس کے ذریعے سے آپ یقین کریں کہ انہوں نے اپنا لباس بدلا تھا۔ میرے پاس وہ خط موجود ہے جو انگلینڈ کے بادشاہ نے اسپین کے اس وقت کے نظام کو لکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اسلامی تعلیم اسپین کے اندر میں دلوانا چاہتا ہوں تاکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اس کے ذہن میں آ جائے اور وہ ایک اچھی خاتون ثابت ہو۔ اسی طریقے سے اسلام نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابدی دین ہے، یہ کرتا رہے گا. صرف دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں. ما علینا الا البلاغ. اور دعا کر لیں. تمام آزادی سائیں کے لیے آ جائیں. محمد الوسيلة والفضيلة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ادھر پڑھیے نا. بات سارے بڑھاتے ہیں بہت صحیح. اچھا تصویر کو